اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الروم آیت نمبر 51۔ سورۃ الروم، کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ دنیا کے اندر خشکی اور تری میں جو فسادات آتے ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، انسان کے اپنے اعمال ہیں، اور یہ نظام جو بگڑتا ہے یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی کوئی آفت، کبھی ایک آفت کبھی دوسری۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان میری طرف واپس لوٹ آئے، یہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے۔ دنیا کے اندر ہی یہ اس میں اپنے گناہوں کی یہیں پہ بخشش کروا دے، آخرت میں اس کا حساب نہ ہو۔ اس کے ساتھ کل قدرت کی مظاہر کا بھی ذکر تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کے اس نظام کو چلاتے ہیں، اور یہ ہوا بادلوں کو اٹھاتی ہے، اور بادل کے درمیان سے پھر بارش ہے، اور بارش کے ساتھ ہی زمین پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں، باقی انسان اور جانداروں کی خوراک، سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ آج کی جو آیت ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، کہ اللہ جل شانہ زمین سے کھیتی کو اگاتے ہیں، اگر کسی وجہ سے اللہ جل شانہ کوئی گرم ہوا چلا دیں اور وہ کھیتی ساری کی ساری راکھ کر دیں، ختم کر دیں اس سے، تو یہ لوگ پھر بھی جو ہے ناشکرے ہوں گے، کفر کریں گے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم ہواؤں کو بھیجیں، ہوا کو، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، یہ دیکھیں اس کے کھیتی کو مصفرن کی پیلی زرد ہو گئی ہے گرم ہوا کی وجہ سے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو یہ اس کے بعد بھی کفر کریں گے، انکار کریں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ان مشرکوں کو، کافروں کو سمجھانے کی کوئی طریقہ نہیں، ان کی مثال تو مردوں کی طرح ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس بے شک آپ مردے کو سنا نہیں سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں کوئی آواز۔ اِذَا، خصوصاً اس وقت بھی، وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب یہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو۔ گونگا شخص ہے، وہ ویسے اس کو گونگا مطلب اس کے کاموں کا مسئلہ ہے، آواز سن نہیں سکتا، اس لیے وہ بول نہیں سکتا گونگا شخص، تو اس کی سماعت کا مسئلہ ہے۔ جب گونگے آواز نہیں سنتا، خصوصاً ایک گونگا پیچھے آگے جا رہا ہے، اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے، آپ اس کو جتنی مرضی آوازیں دو، اس کو آواز نہیں سنائی دے گی۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا جوان جو ہے بیٹا تھا، وہ گونگا تھا، تو وہ ریل کی پٹری پہ جا رہا تھا، پیچھے ریل آ رہی تھی، اب اس کو ہارن دے تو اس کو ہارن سنائی کدھر دے، تو پیچھے سے ریل نے اس کو مار دی۔ یہ بھی تقریباً سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے واقعہ میں۔ تو پیچھے سے اس کو گاڑی ہارن دیتی جائے لیکن اس کو سنائی نہیں دے گی گونگے کو۔ یہی مثال مردے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مردے کو آپ نہیں سنا سکتے، جب مر گیا اس کا کھاتا ختم، اب وہ سننا کوئی نہیں ہے اس کا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، عام انسان بھی نہیں سنا سکتے۔ یہ نہیں کہ مردہ جو ہے وہ پیغمبروں کی بات نہیں سنتا، تو عام بندوں کی بات سنتا ہے۔ مردہ جیسے روح نکل گئی، اس کے بعد اس کا اس دنیا سے تعلق ختم، اس کا آخرت کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا واسطہ ہی نہیں رہتا۔ یہ تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ آیت بھی آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ اگلے جو 22واں سپارہ ہے، سورہ فاطر ہے، اس میں یاسین سے پہلے جو صورت ہے، اس کا دوسرا رکوع جب ختم ہوتا ہے تو وہاں جو الفاظ ہیں اس میں ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارو، لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، یہ لوگ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں، کہ وہاں تمہاری آواز چلی جائے، یہ نہیں کوئی بہت نیچے چلا گیا اس لیے آواز، وہ سنتے ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے کہ مردوں کو جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں، مطلب محدود صلاحیت ہے، یہ ایسی ہے زندگی کہ یہ سامنے دیوار ہے تو اس دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری صلاحیت ہے۔ یہ تو دیوار تو بڑی چیز ہے، اگر سامنے پردہ بھی آ جائے تو پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں پتہ، پردے کے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے نہیں پتہ، دیشکی کا ڈھکن پڑا ہوا ہے، دیشکی کے اندر اس میں کیا پڑا ہوا ہے، سالن کیا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتی بندے کو۔ یعنی کہ زندہ کی صلاحیت محدود ہے، اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کی صلاحیت لامحدود ہو جاتی ہے، کہ وہی بندہ جو ہے وہ قبر کے منو مٹی کے اندر سے دیکھ رہا ہے اس کو، اور باقاعدہ اس میں ہم کتابیں لکھ رہے ہیں کہ اب یہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ جی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے اوپر چڑا بیٹھی ہے، چڑیا بیٹھی ہے، مطلب اتنا فرق کر سکتا ہے، جنس کی بھی تمیز کر سکتا ہے۔ تو جب عجیب یہ حالت ہے، جب تک وہ زندہ تھا اس کی سماعت محدود تھی کہ دیوار جو ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ آپس میں کیا اس کمرے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھ نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ مر گیا، یہ نیچے الگ کمرہ ہو گیا، اوپر الگ ہے، اب اس کی ساری گفتگو وہ سن رہا ہے اس کی۔
تو یہ حیرت کی بات ہے، جب تک وہ زندہ تھا وہ اڑ نہیں سکتا تھا، کہیں جا نہیں سکتا تھا، جب مر گیا ہے تو اب وہ اڑتا پھر رہا ہے پورے اس میں. جب تک وہ زندہ تھا تب تک تو جو اپنے جو مسائل نہیں حل کر سکتا تھا، اب جب مر گیا ہے تو اوروں کے مسائل بھی حل کرنے شروع کر دیے ہیں اس نے. تو یہ عجیب قسم کے جو حالات ہم نے شروع کر دیے ہیں. یہ قطعاً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے روح اس جسم سے نکل جائے، اس جسم میں یہ روح کبھی بھی نہیں آئے گی جب تک قیامت کا دن نہیں آئے گا. قیامت کے دن سے پہلے اس جسم میں یہ روح کسی صورت نہیں آ سکتی. یہ قرآن پاک کا بالکل ظاہر بتاتا ہے. 24ویں سپارے کا جب پہلا رکوع ہم ختم کریں گے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، وہاں صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس روح کا ہم نے فیصلہ کر دیے کہ یہ روح جسم میں نہیں، ہم موت کا فیصلہ کر دیں گے، تو قضا علیہ الموت، ہم اس کے اوپر یمسک التی قضا علیہ الموت، امساک، ہم اس کی روح کو روک لیتے ہیں. جب روک لیتے ہیں اس پر موت آ گئی. جب موت آ گئی اب اس کے بعد یہ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو روک دیا. اب قرآن پاک کہیں سے بھی آپ نکال کے بتائیں کہ اس کو روح کو دوبارہ ہم بھیج دیتے ہیں، اس کو کہیں بھی نہیں ہے. سورہ تکویر اذا الشمس کورت کے اندر 30ویں سپارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہاں الفاظ ہے جب نفسوں کو، جان کو اس کی جسم کے ساتھ ملایا جائے گا. تو وہاں اس آیت قیامت کے حالات کا ذکر ہے کہ جب روح دوبارہ واپس اس جسم میں آئے گی تو پھر یعنی جو قبروں کے اندر سوئے ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، تو سورہ یاسین میں ذکر ہے اس کا کہ وہ قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کس نے یہاں سے جگا دی ہے، کون ہے؟ تو کہیں گے بھئی یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کو اس جان میں دوبارہ روح آ جائے یہ ہے ہی نہیں ہے. کل 2-4 دن پہلے میں نے فیس بک دیکھ رہا تھا تو ایک تصویر کسی نے لگائی ہے کہ ایک بندہ قبر میں اترا ہوا ہے، تابوت میں اندر لکھ رہا ہے، لکھائی کر رہا ہے. کسی نے تصویر اس کی لی ہے، اس لکھائی میں لکھا ہوا کہ یا غوث اعظم دستگیر اور پتہ نہیں پیرانی پیر اور اس قسم کی جملہ لکھا ہوا ہے، موٹا موٹا کر کے لکھ رہا ہے. اب اس میں مردہ لٹایا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ابھی یہاں پر آئیں گے اور منکر نکیر اس عبارت کو پڑھیں گے کہ یہ غوث اعظم کا جو ہے نا یہ مرید ہے یہاں پہ لیٹا ہوا ہے تاکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم. اس جسم میں دوبارہ یہ کہ بندہ اسی قبر کے اندر دوبارہ یہ اٹھے گا، یہ سیدھا اٹھ کے بیٹھے گا اور یہ وہاں فرشتوں کے سوال کا جواب دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس نفس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا جسم کا. ہاں اتنا علماء نے لکھا ہے کہ ایسے تعلق ہے کہ جب عذاب روح کو ہوگا تو یہ جسم اس کے اثرات محسوس کریں گے، اس پہ اچھا ہو یا برا ہو اس کے عذاب میں اس کے اثرات وہ محسوس کرے گا اس کے. باقی یہ جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے، ورنہ پھر یہ سوال و جواب کا سلسلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ عجیب بات ہے. ہندو جو ہے نا وہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ تو بالکل جو ہے ایک اس ڈولی کی شکل میں جو راکھ بنا دیتے ہیں اور وہ جلا کے وہ پھر بہا دیتے ہیں، ختم ہو گیا ان کا معاملہ. اگر قبر کے اندر ہی سوال و جواب ہے تو وہ جو کروڑوں ہندو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ تعلق نہیں ہے. اس کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت آ جاتی ہے اس کے بعد برزخ ہے، ایک حالت ہے، وہاں پر سوال و جواب بھی ہے، وہاں پر ثواب بھی ہے، وہاں پر عذاب بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن کے اٹھنے تک. وہ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک انتظار گاہ ہے، وہاں پہ سارے انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ قیامت کب ہوگی. اس کی جب قیامت ہوگی پھر اسی اس میں جو نا حدیث میں آتا ہے کہ جب دوبارہ جسم میں روح آئے گی تو بندہ جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں وہ اٹھے گا. اگر شہید ہے تو خون کے اندر لت پت ہے، اسی حالت میں وہ اٹھ جائے گا. جو بندہ جس حالت میں فوت ہوا تھا اسی حالت میں وہ دوبارہ اٹھے گا. جب ہم یہ نظریے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ زندہ ہوتا ہے قبر کے اندر، جب زندہ ہوتا ہے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو اللہ کے بڑے قریب تھا، اب یہ بندہ ہمارے مسائل بھی حل کرے گا اللہ کے ساتھ. اور پھر ہم یہ نظریے کرتے ہیں کہ بھئی ساڑی چھوڑنا کوئی نہیں تو سنی موڑنا کوئی نہیں. ان کا یہاں پہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہماری سنتا کوئی نہیں اور آپ کی جو ہے واپس کوئی لوٹاتا نہیں ہے. یعنی اللہ ہماری نہیں سنتا، آپ کی ساری سنتا ہے. حالانکہ ہم سارا قرآن پاک اس بات کا شاہد ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ پیغمبروں کی بھی بات جو ہے نا قبول نہیں کرتے. قبول کرنے پہ آ جائے تو شیطان کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. جب اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مہلت ہوگی. تو اللہ قبول کرنے پہ آئے شیطان کی بات بھی اللہ قبول کر لے. یہ نہیں کہ ہر بات قبول، لیکن کوئی نہ ماننے پہ آئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ شان فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ تو اپنی جان کو ان کے لوگوں کے پیچھے ہلاک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اس کے پیچھے آپ کی دل کی کڑن اتنی ہے، آپ کی تڑپ اتنی ہے کہ بھی آپ ان لوگوں کے پیچھے آپ جان دے دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے. تو بس یہ اللہ کی چاہت ہے. اللہ نے پیچھے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا 20ویں سپارے میں سورہ قصص میں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس سے محبت کریں، آپ جس کو چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو اللہ کی ذات دے گی، جس کی مرضی ہے اس کو اختیار میں ہوگا. تو یہ جو مطلب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے گڑھوں میں سے ہے، منکر نکیر کے سوالات ہیں. ہاں قبر اتنی تنگ ہو جائے گی پسلی میں سے پسلی گزرے گی، یہ جو آپ وہ لکھا ہوا ہے احادیث کے اندر اس کا ہے کہ وہ موجود ہیں. اس قبر کو بھی کہا گیا ہے اور برزخی کی جو قبر ہے اس کے پیچھے جو سلسلہ ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ دنیا کے بعد ایک جو دنیا اور آخرت کے درمیان جو ایک پردہ ہے اس کو برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے.
اور اس برزخ کے اندر جو قبر کی جو صورتحال ہے وہ قبر والی مراد ہوگی. نہ یہ قبر کشادہ ہوتی ہے اور نہ یہ قبر تنگ ہوتی ہے, یہ اسی حالت میں رہتی ہے جس حالت میں ہے یہ. ہاں بعض اوقات اللہ جل شانہ میرے اور آپ کی عبرت کے لیے دنیا کے اندر ہی اسی قبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کر کے دکھلا دیتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے مردے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ سانپ لپٹے ہوں اس پہ, بعض اوقات جو ہے وہ مردے کی کیفیت ایسی ہو کہ اس پہ صدیاں گزر گئی ہوں اور جسم سلامت ہو, اس کا تر و تازہ ہو, بالکل کفن بھی اس کا جو میرا نہ ہو. تو بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے. لیکن جو قبر کے باقی جو معاملات ہیں وہ اس قبر کے ساتھ نہیں کہ ہم اس قبر کے اندر جو ہے چیزیں لکھنا شروع کر دیں کہ فرشتے آ کر اس کو پڑھیں گے اور ساتھ جو ہے نا کچھ متاثر ہو جائے ہمارے اس مردے سے. اس قسم کی بات نہیں ہے. اور جو بندہ اس نیت سے قبر کے پاس جاتا ہے کہ میری پکار کو سنتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ, آپ تو مردوں کو نہیں سنا سکتے. جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے, جو بہرا ہو کسی کی پکار کو نہیں سنتا, مردہ اور بہرا یہ ایک لیول پہ آ گیا. فإنک لا تسمع الموتیٰ, بس بے شک لا تسمع الموتیٰ, آپ مردے کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, اور ایسے ہی آپ نہیں سنا سکتے بہرے کو الدعاء پکار. اذا ولوا مدبرین, خصوصاً اس وقت بھی جب یہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں, آپ کی طرف پیٹھ ہو ان کی. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم, اور نہیں آپ اندھے کی رہنمائی کر سکتے عن ضلالتہم, اس کی گمراہی میں. ایک بندہ دل کا اندھا ہے, ایک آنکھوں کا اندھا ہے. جو آنکھوں کا اندھا ہے اس کو آپ جو ہے اس کے ہاتھ میں لالٹین اور چراغ اور جو کچھ مرضی پکڑا دے وہ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا, وہ اندھا شخص. اسی طرح جو دل کا اندھا ہے اس کے سامنے قرآن پاک کی جتنی پوری 30 پارے پڑے ہوں اس نے کبھی اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرنی. تو آپ رہنمائی نہیں کر سکتے اندھے کو اس کی گمراہی سے. یہاں اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا, آپ تو اس شخص کو سنا سکتے ہو من یؤمن بآیاتنا, جو ہماری آیات پر جس کو یقین ہو. یعنی آپ کے سننے کا فائدہ وہ بندہ اٹھائے گا جس کو ہماری آیات پہ, اس قرآن پہ یقین ہے. فہم مسلمون, بس وہ لوگ تابعدار ہیں, ماننے والے. اللہ الذی خلقکم, اللہ وہ ذات ہے, خلقکم جس نے پیدا کیا آپ کو, من ضعف, کمزوری کی حالت میں. انسان جب پیدا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے 1 دن کا 1 گھنٹے کا, تو بہت کمزور ہوتا ہے. اتنا کمزور ہوتا ہے کہ نہ وہ کھا پی سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے, بالکل کمزور. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر اللہ علیہ شان نے اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بنا دی تمہارے لیے. یعنی وہ جوانی لے آتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی ایک اور حالت ہے, ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, پھر اس قوت کے بعد اللہ علیہ شان پھر کمزوری اور بڑھاپا لے آتا ہے. پھر اسی طرح اللہ علیہ شان کمزوری اور بڑھاپا لے آتے ہیں. یخلق ما یشاء, اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں. وہو العلیم القدیر, اور اللہ خوب علم والے, خوب قدرت والے. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, یقسم المجرمون, تو قیامت قسمیں کھائیں گے. قیامت کے اندر یہ مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے, ما لبثوا غیر ساعہ, کہ لوگ دنیا میں نہیں ٹھہرے غیر ساعہ, ایک گھڑی سے علاوہ. یا دنیا میں یا قبر میں یہ لوگ ایک گھڑی صرف ٹھہرے تھے. جو برزخ کے اندر ٹھہرے ہیں یا ایک گھڑی ٹھہرے, بالکل معمولی 1 گھنٹہ لگا تو بس آگے سے جو ہے وہ قیامت آ گئی ہے. یا دنیا کے اندر وہ 60-70 سال 100 سال, یا سابقہ جو انبیاء کی امتی 1000 سال 1000 سال زندگی گزارنے کے بعد بھی جب دوبارہ اٹھیں گے قیامت کے ہولناکی اور خوفناک وہ ایک لمبا دن جب گزاریں گے, تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم تو دنیا کے اندر قسمیں کھائیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہم ایک گھڑی صرف ٹھہرے تھے, 1 گھنٹہ. کذالک کانوا یؤفکون, ایسے ہی یہ لوگ موڑے جا رہے ہیں, پھرے جا رہے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان, اور وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا, یعنی وہ اہل علم لوگ تھے, ایمان والے تھے, وہ لوگ یہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ, تم البتہ تحقیق ٹھہرے تھے اللہ کے علم میں, الی یوم البعث, قیامت کے دن تک. یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے کہ تم لوگ 1 گھنٹہ صرف قبر میں ٹھہرے تھے, 1 گھنٹہ قبر میں رہے ہو, ایسے نہیں ہے. تم تو صدیاں تمہاری اوپر گزر گئی, ہزاروں سال تم پر گزر گئے کہ تم وہاں پہ تھے. اگر دنیا ہو تو اپنی مکمل زندگی تم لوگوں نے گزاری ہے, جتنی 60-70 سال 100 سال 200 سال 500 سال تم وہاں رہے ہو, یا برزخ میں ٹھہرے ہو تو ہزاروں سال. الی یوم البعث فہذا یوم البعث, بس یہ قیامت کا دن ہے, بس اب یہ قیامت کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم تو وہ لوگ تھے جو تم جانتے ہی نہیں تھے, اس کا تمہارا عقیدہ ہی نہیں تھا. یعنی کافر کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم کہاں پہ آ گئے. فیومئذ, پس اس دن لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم, ظالموں کو نفع نہیں دے گی ان کا معذرت کرنا, ان کا التجائے کرنا اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ غلطی ہو گئی جی, معاف کر دو جی, ہم جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں چلا جی, سمجھ نہیں سکے جی. یہ جو معذرت ہے یہ دنیا میں ہم سوری بول کے اپنے آپ کو کرنے کے بھی وہ چل سکتی ہے, نفع ہو سکتا ہے. لیکن جیسی آنکھیں بند ہوں گی اس کے بعد آپ جتنی مرضی آپ اگلے سے جو ہے معذرت کر لیں, معذرت قبول نہیں ہوگی, نہ معذرت کا فائدہ ہے. ولا هم یستعتبون, اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ,
اور البتہ تاکہ ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے ہر اس قرآن پاک میں من کل مثل ہر قسم کی مثالیں، ہر قسم کی عمدہ اور بہترین مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی کوئی معجزہ لے بھی آئیں، فرمائشی جو یہ آپ سے مانگتے ہیں، اگر وہ معجزہ لے بھی آئیں تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ ضرور یہ کہیں گے ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بنانے والے، یعنی یہ معجزہ تم لے کر آئے ہو یہ تمہاری طرف سے جادو ہے، سحر ہے، جھوٹ ہے، یہ اس معجزے کا بھی ایمان لانے والے نہیں اس پر۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم نے اللہ نے مہر لگا دی ان لوگوں کے دلوں پہ لا يعلمون جو جانتے نہیں ہیں، یہ جاہلوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ فَاصْبِرْ، بس آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین، اور آپ کو عدم برداشت میں مبتلا نہ کر دیں وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ آپ ان کی باتیں سن کر ایسے نہ ہو کہ آپ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور آپ جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ آپ میں ختم ہو جائے، آپ اپنے برداشت کرتے رہیں، ان کی باتیں سنتے رہیں۔ ایک طرف قرآن پاک کا ظاہر ہے، یعنی قرآن پاک کی جو ٹھوس آیات ہیں وہ تو بالکل صاف ہی بتاتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، آگے میں نے سورۃ فاطر کی آیت آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ اگر آپ ان کو سنانا چاہیں تب بھی یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، بس ختم ہو گیا۔ احادیث میں کچھ اس قسم کی احادیث ملتی ہیں جن میں جیسے السلام علیکم یا القبور کہنا، یا جیسے ابھی راجہ صاحب نے ذکر کیا کہ بھئی قبروں کے اندر عذاب کا آنا، یا قبر کا تنگ ہونا کہ ایک دوسرے کی پستی مل جاتی ہے، یا اژدہا مسلط ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اس میں اس کی جنت کے جو کھل جاتا ہے کشادہ نظر تک، تحت نگاہ تک، تو وہ چیزیں احادیث میں ہیں، ضرور ہے۔ اب اس سے دو باتیں ثابت ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہم مرتے ہیں، مرنے کے ساتھ ہی ہمارا حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں جیسے کہ آتا ہے من مات فقط قامت قیامت ہو، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی جو بندہ مر گیا، لیکن یہ وہ تفصیلی حساب و کتاب نہیں ہے جو آخرت کا تفصیلی حساب و کتاب ہوگا، جس میں اٹھیں گے، میزان ہے، ترازو ہے، لوگ مبتلا ہوں گے، وہ تفصیلی نہیں ہے، یہاں اجمالی قسم کا ہے۔ بس ٹھیک ہے، مجموعی طور پر یہ کیسا ہے رزلٹ آیا ہے، مجموعی طور پر یہ کافر ہے، چلو جی اس کو وہاں ڈال دو سجین کے اندر۔ سورہ مطففین میں اس کا ذکر ہے دو طبقوں کا، ایک اعلیٰ علیین ہے، ایک سجین ہے، جو مجموعی طور پر جو کافر ہے اس سجین میں ڈال دو، جو مسلمان ہے اس کو علیین میں ڈال دو، بعد میں اس کا حساب و کتاب وہ بعد میں جب اٹھے گا تفصیلی حساب و کتاب مسلمان سے بھی کافر سے بھی، دونوں کا کیا کیا اور کیا کر کے دکھایا۔ تو اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ قیامت، یہ جو مرنے کے بعد یہ اجمالی طور پر ثواب بھی ہے اور عقاب بھی ہے، مطلب سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، دونوں طرح۔ اور پھر قیامت جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ابھی ہم 24 سپارے میں پڑھیں گے کہ فرعون کے بارے میں کہ اہل فرعون کو جب غرق کیا گیا تو ان کی غرق کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اب صبح و شام ان پر آگ پیش کی جا رہی ہے، ابھی سلسلہ چل رہا ہے، صبح بھی ان پہ آگ آتی ہے، شام کو بھی آگ آتی ہے، دونوں ٹائم ان پر سزا آتی ہے، لیکن قیامت کے دن اس سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو وہ قبر میں سب کچھ ہے، لیکن اب ان لوگوں نے شاید یہ بنا دی ہے کہ اس قبر کا تعلق اب دنیا کے ساتھ بھی ہے، کوئی کنٹیکٹ دنیا کے ساتھ بھی ہے کہ ہم ان کو سنانا چاہیں تو وہ ہماری پکار کو سننے لگتا ہے۔ جب ایک نظریہ یہ بنا دو تو پھر اگلے نظریے خود بخود قائم ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ چونکہ پکار کو بھی سنتے ہیں، ہمارے حالات کو بھی جانتے ہیں، تو وہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ احادیث میں جہاں تک ثبوت صرف اتنا ہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، باقی چیزوں کو ثبوت ہم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، فلاں جگہ پہ واقعہ یہ ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا، فلاں قرآن پاک جیسی ٹھوس کتاب، اس کا ایک لفظ آگے پیچھے نقطہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس کے مد مقابل جو بھی ایسی روایت لے کر آئے گا، جو کوئی واقعہ ایسے لے کر آئے گا جو اس سے ٹکرائے گا، تو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک دو کے واقعات ایسے آتے ہیں، لیکن وہ واقعات اس سے نہ عقیدہ بنتا ہے، نہ نظریہ بنتا ہے، پتہ نہیں وہ اس دور میں واقعہ کیسے پیش آیا، کس انداز میں پیش آیا۔ تو اب لوگوں نے وہ نظریہ بنا دیا، ہمارے ہاں بھی پٹھانوں میں بھی، کہ بھئی 40 دن تک مردہ جو ہے وہ پتہ نہیں دروازے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے، فلاں دن یہ ہوتا ہے، فلاں دن، تو وہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسی گفتگو ہوتی ہے، اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے ایسے جس پہ ہم یہ کہہ دیں۔ قرآن پاک کا جو ظاہر ہے وہ بالکل ٹھوس ہے اس بات پہ کہ جو بندہ چلا جاتا ہے اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی اثر نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ دنیا کے نظام میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ جب تک انبیاء خود موجود تھے، آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے جلیل القدر پیغمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں کتابیں انہی کے اولاد میں آئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، وَلَقَدْ قرآن میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا،
ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں کتابوں کو رکھ دیا. چاروں آسمانی کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئی ہیں. اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ امام الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کریں ان بعض مسائل میں, بعض جگہوں پہ. اسی وجہ سے ہم امت مسلمہ کو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ خود سلوٹ کرتے ہیں, اللہ سلام علی ابراہیم